اور سب کو اس جرم میں باری باری اس آگ کے اندر ڈالا جانا شروع کیا کہ اللہ کا انکار کرو۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے بدلہ اس لیے ان سے لیا تھا کہ وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لے آئے تھے۔ آگ میں جلنا انہوں نے گوارا کر لیا، سب آگ میں کودتے گئے، اب اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی، مگر اللہ کے ساتھ کفر۔ اللہ جل شانہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، یہ مال اور یہ دولت اور یہ آل اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہیں آخرت کی زندگی پہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دینے لگو اور مال اور اولاد کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھلا بیٹھو۔ یہ مطلب ہے۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس ثواب اور بہترین آرزو کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین پہ اللہ حساب لینے کے لیے نہیں آئے گا، یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سارے لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس زمین پہ نہ جانے کتنے خون ہوتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، نہ جانے گناہ کے کتنے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس دھرتی پہ اللہ حساب لینے کے لیے نہیں آئے گا، وہ کوئی اور زمین ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، خواتین ملت، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ کی تلاوت خوشگوار ماحول میں ہم نے سماعت کی۔ سورہ کہف کے بارے میں اس کی فضیلت کیا ہے اور غار والے جوانوں کا واقعہ میں نے کل آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سورہ کہف کے اندر اور بہت سارے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، جیسے موسیٰ اور خضر کا ایک واقعہ اسی سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے جو کل ہم نے سماعت کی تھی، اس کی تفسیر رہ گئی تھی، سورہ کہف ہی سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور بہترین آرزو کے اعتبار سے تمہارے رب کے پاس بہتر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مال، دولت، یہ آل اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ ان سے ہماری زندگیوں میں رونق آتی ہے۔ مال سے ہم نہ جانے کتنی طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، رہائش کے لیے
عالی شان عمارتیں بناتے ہیں، عالی شان سواریاں استعمال کرتے ہیں، یہ سارا کچھ مال سے ہوتا ہے۔ بچے بھی، اولاد بھی زینت ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے وہ گھر سونا سونا ہوتا ہے۔ لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں تو اب ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، نہ مال کمائیں نہ اولاد کی تمنا کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، یہ مال اور یہ دولت اور یہ آل اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہیں آخرت کی زندگی پہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دینے لگو اور مال اور اولاد کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھلا بیٹھو، یہ مطلب ہے۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس ثواب اور بہترین آرزو کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی یہ باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں یہی آخرت میں ہمارے کام آئیں گی۔ آخرت میں نہ یہ بچے کام آئیں گے جن کے لیے ہم اپنا ایمان عقیدہ بیچ دیتے ہیں، جن کے لیے ہم حرام مال اور دولت کماتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک بھی کام نہیں آئیں گی، یہی باقی رہنے والی نیکیاں کام آئیں گی۔ تو باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد نمازیں ہیں، بعض نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یعنی ان کا ثواب باقی رہے گا۔ بہرکیف یہ ساری ہی نیکیاں اس میں شامل ہیں اور انہی نیکیوں کا صلہ آخرت میں آپ کو ملے گا اور انہی نیکیوں کی بدولت آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، جب قیامت قائم ہوگی ہم ان پہاڑوں کو زمین پر سے اکھاڑ دیں گے، ان کو چلا دیں گے، ان کو اڑا دیں گے روئی کی طرح۔ یہ جو پہاڑ زمانے سے نہ جانے کب سے کھڑے ہیں، اتنے مضبوط پہاڑ، قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ ان پہاڑوں کو چلا دے گا، اکھاڑ دے گا زمین پر سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم اس زمین کو بارز دیکھو گے، یعنی اوپن، کوئی بھی نہ کہیں اونچ نہ کہیں نیچ، تمام سمندروں، دریاؤں اور جتنی بھی اونچی نیچی جگہیں ہیں، پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ مٹا دیں گے، تو زمین کو تم بارز دیکھو گے یعنی ظاہر دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے، یعنی دوبارہ لوگوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں لائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو اللہ میدان محشر میں ایک ہی سرزمین پر اللہ سب کو جمع فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ میدان محشر نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین پہ اللہ حساب لینے کے لیے نہیں آئے گا، یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سارے لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس زمین پہ نہ جانے کتنے خون ہوتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، نہ جانے گناہ کے کتنے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دھرتی پہ اللہ حساب لینے کے لیے نہیں آئے گا، وہ کوئی اور زمین ہوگی، وہ زمین ایسی ہوگی وہاں بھی کوئی اونچ نیچ نہیں، سارے لوگوں کو چٹیل میدان پہ اللہ سب کو جمع فرمائیں گے۔
وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمہارے رب کے سامنے لوگ صف بستہ پیش کیے جائیں گے. صف بستہ، صفیں بنا بنا کے سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی ننگے دھڑنگے تم اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے. حدیث کے اندر آتا ہے انکم تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن تب تم اٹھائے جاؤ گے ننگے سر ننگے بدن غیر مختون اٹھائے جاؤ گے. اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے نہیں کیا، مرد عورت؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اس سے کہیں بھی زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی شرمگاہ دیکھے. سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے بے لباس. لیکن میرے بھائیوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کافر تو بے لباس ہوں گے لیکن مومنوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے حسب اعمال، چونکہ وہاں مختلف حالتوں سے گزرنا پڑے گا. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تو سارے ننگے اٹھائے جائیں گے. لیکن اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں انا اول من اکسا یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے کپڑا پہنایا جائے گا. اور اس کے بعد بہت سے انبیاء کو، ہمارے نبی کو، یعنی یہ سلسلہ ہوگا کہ مومنوں کو کپڑے بھی ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا جو ہے بے لباسی سارے لوگ رہیں گے. ہاں اٹھائے جائیں گے سارے لوگ بے لباس، لیکن بعد میں کپڑا پہنانے کا بھی عمل جاری ہوگا. لیکن جو اللہ کا انکار کرتے رہے ہیں انہیں کپڑا میسر نہیں ہوگا. اس کے بعد سارے لوگوں کے سامنے میرے بھائیوں اعمال کا دفتر پیش کیا جائے گا، نام اعمال. جی ہاں، وہی نام اعمال کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر کچھ فرشتے متعین کر دیے گئے ہیں جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے ایک بھی عمل. وہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، جو بندوں کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. تو وہ نام اعمال جو ہمارا ہے وہ ہمارے سامنے قیامت کے دن لایا جائے. عجیب و غریب نام اعمال ہوگا. جب عمل کا دفتر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال پیش کیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم مجرموں کو دیکھو گے جو کچھ اس میں ہے اس کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. نام اعمال کو دیکھ کر کے کرمنل جو ہیں وہ کانپ رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ چھوٹے کو چھوڑا ہے نہ بڑے کو چھوڑا ہے، سب کو شمار کر لیا ہے. سارے گناہ اس کتاب میں درج کر دیے گئے ہیں، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا گیا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا گیا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جتنے اعمال آپ کے ہوں گے وہ اپنے عمل کے دفتر میں آپ حاضر پائیں گے. کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لو. ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا. خدا بیٹھے گا جس دن عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دنیوں میں سزا ہوگا، وہ دنیوں میں جزا ہوگا. کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا. غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا. یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے
का न बेटा बाप का होगा। तो मेरे भाइयों, किसी को उसका नाम है आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, किसी को उसका नाम है आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया, जिसको उसका नाम है आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा ये लो मेरा नाम है आमाल पढ़ लो। खुशी से सबको वो कहेगा मेरा दफ्तर पढ़ लो, मेरा नाम है आमाल पढ़ लो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब ज़रूर मिलेगा। और जो काफिर होगा वो क्या कहेगा? वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। काफिर कहेगा, जिसको उसके नाम है आमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो कहेंगे काश कि मुझे मेरी किताब न दी जाती। वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं अपना हिसाब ना जान पाता। या लैतहा कानतिल काज़िया, काश कि ये मौत जो हमें दुनिया में आई थी यही आखिरी होती, इसके बाद हमें कोई ज़िंदगी न मिलती। या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे काम ना आया। हलकानी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत बादशाहत ज़ाय हो गई। तो मेरे भाइयों, कोशिश ये होनी चाहिए कि क़यामत के दिन सबके नाम आमाल दाएं हाथ में मिले, और जिनको नाम आमाल दाएं हाथ में मिलेगा उनके चेहरे रोशन होंगे, और जिनके नाम आमाल बाएं हाथ में मिलेंगे उनके चेहरे क्या होंगे? सियाह होंगे। और दाएं हाथ वाले या असहाबुल यमीन होंगे और बाएं हाथ वाले असहाबुल शिमाल होंगे। और तुम्हें क्या मालूम असहाबुल यमीन कौन है? जिनके दाएं हाथ में नाम आमाल मिलेगा उनको जन्नत की तरफ लेकर जाया जाएगा, और बाएं हाथ में जिनको नाम आमाल मिलेगा उनको जहन्नम की तरफ लेकर जाया जाएगा। उसके बाद इसी सूरह कहफ में जैसा कि मैंने बताया, मूसा और खिज़्र का वाक़या भी है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमाल बहरैनि औ अम्ज़िय हुक़बा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा मैं बराबर चलता रहूँगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पे पहुँच जाऊँ, या मैं लंबी मुद्दत तक चलता ही चला जाऊँगा। दरअसल इसके अंदर मूसा और खिज़्र का वाक़या बयान किया जा रहा है। हदीसों के मुताबिक हज़रत मूसा से एक बार किसी ने कुछ सवाल किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे बड़ा आलिम इस वक्त रोए ज़मीन पर कोई नहीं। अल्लाह को हज़रत मूसा की ये बात नागवार गुजरी और अल्लाह ने कहा ओ मूसा, एक मेरा बंदा ऐसा भी है जिसको मैंने खुसूसी इल्म अता किया है, वो तुमसे भी बड़ा आलिम है। मूसा ने कहा मौला उस बंदे से मुलाकात कहाँ हो सकती है? अल्लाह ने कहा मूसा जहाँ 2 दरिया आपस में मिलते हैं, 2 दरियाओं का संगम है, वो मेरा बंदा वहीं मिलेगा। मूसा ने कहा अल्लाह कोई निशानी बना दे। कहा कि अपने साथ एक मछली ले लो, टोकरी में रख लो, जहाँ मछली निकल के गुम हो जाए समझ लो वो बंदा वहीं मिलेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक नौजवान जिनका नाम यूशा था, उनको लेकर के मछली एक टोकरी में रखते हैं और निकल पड़ते हैं। चलते चले जाते हैं, एक जगह पहुंचते हैं, एक पत्थर के सहारे सर रख के सो जाते हैं और मछली जो है वो जंबील से उस टोकरी से निकल के दरिया में छलांग लगा के चली जाती है। वो मछली को अल्लाह जिंदा कर देता है। अब मछली जब छलांग लगाती है तो वहां सुरंग बन जाता है। वो नौजवान यूशा ने इसको देखा भी, लेकिन वो मूसा को बताना भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए कहा चलो अपना सफ़र जारी रखते हैं, और आगे चले गए। जब भूख लगी तो कहा मछली कहाँ है, लाओ ज़रा नाश्ता लाओ। तो नौजवान ने कहा कि वो मछली तो वहाँ पीछे जहाँ आप आराम कर रहे थे वहीं दरिया में छलांग लगा गई थी। कहने लगे अरे बंदे खुदा बताया क्यों नहीं? अरे उसी जगह की तलाश में तो हम निकले हैं, वापस चलो। वापस आते हैं और उसके बाद उसी जगह पे आते हैं, वहाँ मुलाकात हज़रत खिज़्र से होती है। और उसके बाद
خضر سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خصوصی علم عطا کیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ علم آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں سب کچھ برداشت کروں گا۔ علم کے راستے میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، طالب علموں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، علم کے راستے میں تکلیفیں، اور یہ بھی کسی طالب علم یا عالم کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جانکار کے اوپر بھی کوئی عالم ہے۔ کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ واقعے سے یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ ہو لیتے ہیں سمندری سفر پہ، لیکن خضر علیہ السلام یہ شرط لگاتے ہیں کوئی سوال جواب نہیں، کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ بول پڑے یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ تو ہمیں ڈبو کے مارنا چاہتے تھے۔ باہر گئے ایک قوم کے پاس، ان سے کہا ہماری مہمان نوازی کرو، انہوں نے انکار کیا، ان کی ایک دیوار گر رہی تھی، ان کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ کہا کہ یہ تو بڑی بے وفا قوم تھی، انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے، اس لیے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ فری میں ان کا کام کیا جائے، اس لیے ہر کام فری میں نہیں ہوتا ہے، ہر کام فری میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کا یوں سر پکڑا اور اٹھا کے پھوڑ دیا، مر گیا بچہ۔ کہا کہ آپ نے تو ایک بچے کی جان لے لی، بیچارے کی کیا غلطی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا موسیٰ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خصوصی علم اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا خضر کو، جو موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ ظاہری اعتبار سے حکم لگا رہے تھے اور ان کو کوئی اور علم اللہ کی طرف سے بعض امور کا تکوینی علم ان کو حاصل ہوا تھا، اور جب تینوں چیزوں کی مصلحت بتائی کہ یہ تین کام میں نے کیوں کیے، تب جا کر کے موسیٰ کی آنکھ کھلی، اور اسی کو قرآن نے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، خضر نے کہا یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ اس چیز کی تعویل ہے جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اور ایک دو معاملہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کل ہی ایک بھائی نے سوال کیا خضر کے بارے میں کہ وہ نبی تھے یا کیا تھے۔ جی ہاں، انہی آیتوں کے سامنے جب ہم آتے ہیں تو یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو علم اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا تو کیا خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ علماء کے اندر زبردست اختلاف ہو گیا، اس بات کی کہیں بھی صراحت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ ہاں، بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں، انہی آیتوں کے سیاق و سباق سے یہ نتیجہ نکالا ہے، کنفرم تو نہیں ہے، دلیل کلیئر نہیں ہے، ہاں نتیجہ نکالا ہے کہ کسی نبی ہی کو اتنا گہرا علم حاصل ہو سکتا ہے، کسی غیر نبی کو اتنا گہرا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے خضر علیہ السلام نبی تھے۔ شیخ ابن باز وغیرہ نے بھی اس کو راجح قرار دیا۔ علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، اور اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے جن کو اللہ نے خصوصی علم عطا کیا تھا، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، عرب کے بہت بڑے مفتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، راجح قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ ولی تھے۔ بہرحال دونوں میں سے جس طرف بھی آپ کا دل مطمئن ہو آپ عمل کر سکتے ہیں، کنفرم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے۔ ایک اور مسئلہ، جب خضر علیہ السلام کی بات آتی ہے، بہت سے صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو جو علم ملا تھا وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ علم لدنی۔ اور علم لدنی کا یہ لوگ مطلب یہ بتاتے ہیں کہ یہ علم قرآن و حدیث سے بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم ظاہری ہے اور یہ علم لدنی باطنی علم ہے۔ کہتے ہیں جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے ان کے پاس چھلکا ہے اور گودا ہمارے پاس ہے، اندر کا مٹیریل۔ اب کوئی بھی خرافات انہیں بیان کرنی ہوتی ہے جب صوفیہ کو، تو کہتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام کے واسطے لے جا کر کے اس کی سند
جوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ باطنی علم ہے, اس کی گہرائی تک تم لوگ نہیں پہنچ سکتے. اب ایسا تو ہر کوئی دعویٰ کرنے لگے گا, جتنے بھی ڈھونگی شعبدہ باز ہیں کہ جناب والا ہمارے پاس علم لدنی ہے, اس کی تہ اور گہرائی تک آپ جیسے عالم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ علم لدنی کا جو ایک شاخسانہ کھڑا کیا ہے صوفیہ نے, اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. ایک مسئلہ اور صوفیوں کے وہاں, حضرت خضر کو زندہ بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں نبی کے زمانے میں بھی زندہ تھے, جبکہ خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کی کوئی دلیل موجود. اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کیوں نہیں انہوں نے بیعت کی؟ اور ہمارے نبی کے زمانے میں نبی تو کہتے ہیں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی پڑتی, میرے نقش قدم پہ چلنا پڑتا. اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے تو نبی کے زمانے میں ظاہر کیوں نہیں ہوئے؟ تو بہرحال جو لوگ خضر کی زندگی کے قائل ہیں, بہرحال یہ ایک بالکل فاسد اور گمراہ کن عقیدہ ہے, اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت آپ نے سنی. حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کا واقعہ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. جی ہاں, وہی عیسیٰ ابن مریم جن کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. سبحان اللہ, ولادت بھی معجزانہ طور پہ ہوئی بغیر باپ کے, اور معجزانہ طور پہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا, اور معجزانہ طور پہ آخری زمانے میں پھر سے واپس آئیں گے, اور جو ان کی زندگی باقی ہے اس کو گزاریں گے, اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان پہ جنازے کی نماز پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ کی والدہ جو مریم ہیں, مریم کی جو ماں تھیں, ان کے وہاں بچے نہیں ہوتے تھے, اور جو مریم تھیں, مریم کی ماں, ان کے شوہر تھے عمران علیہ السلام. عمران یہ بیت المقدس کے امام ہوا کرتے تھے, اور یہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اور اس زمانے میں جو نبی تھے, پیغمبر تھے, ان کا نام زکریا تھا, جو مریم کی بہن کے شوہر تھے. مریم کی بہن کے شوہر تھے. اور جب مریم کی ماں نے بچے کی تمنا کی تو نذر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا, میرے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی, جو لڑکا ہوگا, میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. تمنا ہو تو ایسی ہو, آرزو ہو تو ایسی ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی گود ہری نہیں ہوتی, کتنی بہنیں ہیں, کتنے بھائی ہیں جن کے وہاں اولاد نہیں ہوتی. اگر آپ کو بیٹا بیٹی کی تمنا کرنی ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ میرے وہاں جو بیٹا ہوگا میں اس کو حافظ قرآن, عالم دین بناؤں گا, دین کا سپاہی بناؤں گا, دین کا مبلغ اور داعی بناؤں گا. ایسی تمنا اور آرزو کون کرتا ہے آج؟ تو انہوں نے کہا میں بیت المقدس کے لیے اس بچے کو وقف کر دوں گا. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو پتہ چلا وہ بیٹا نہیں ہے, کیا ہے؟ بیٹی ہے, اور اس کا نام مریم رکھا گیا, اور انہوں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. تو مریم علیہ السلام وہاں بیت المقدس میں رہ کر کے عبادت کرتی تھیں, اور حضرت زکریا ان کے کفیل تھے, وہ دیکھ بھال کرتے تھے. اور جب حضرت زکریا محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی تھیں وہاں جب داخل ہوتے تھے تو وہاں اللہ کی طرف سے کوئی روزی موجود ہوتی تھی. پوچھتے تھے کہ مریم ہنا لکی ہادا, کہاں سے یہ روزی ملی؟ کہتی تھیں اللہ کی طرف سے یہ روزی ملی ہے. اور اس کے بعد اللہ کو منظور یہ ہوا کہ مریم کے بطن سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا. شادی نہیں ہوئی ہے, شوہر کے بغیر بیٹا پیدا ہوگا. جی ہاں, یہی اللہ کو منظور تھا. اللہ نے کہا فاتخذت من دونہم حجابا, لوگوں سے الگ ہو کر انہوں نے اپنے لیے پردہ بنا لیا تھا. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے ان کی طرف اپنے روح یعنی جبریل کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا, مکمل انسان کی شکل میں جبریل آ گئے مریم کے پاس. اب مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی آدمی میرے کمرے میں گھس آیا ہے اور میری طرف بڑھ رہا ہے, شاید اس کی نیت بری ہے, اس کا ارادہ کچھ خراب لگ رہا ہے,
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو میں رحمان کے ذریعہ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، میرے قریب نہیں آنا۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، کہنے لگے میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس کے بعد جبریل نے ان کے گریبان میں پھونک دیا، اسی کو روح اللہ بولتے ہیں کہ اللہ کی روح ہے عیسیٰ، یعنی پھونک، روح کا مطلب پھونک دیا اور حمل ٹھہر گیا۔ اور اس کے بعد قوم کے ڈر سے، شرم کے مارے کہ بغیر شادی کے مجھے حمل ٹھہر گیا، یہ تو غضب ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دور چلی گئیں بستی سے، اور جب پیدائش کا، بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک کھجور کے تنے کے پاس آ کے سر رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں، کیا تمنا کرتی ہیں کاش کہ مجھے موت آ جاتی، کاش کہ میں وہ دن نہ دیکھتی اور میری موت آ جاتی۔ لیکن اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے نیچے سے ہم چشمہ نکال دیں گے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تر کھجوریں ٹپکنے لگیں گی، گرنے لگیں گی۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور جب بچہ پیدا ہوا اور اس کو لے کر کے قوم کے پاس آتی ہیں تو لوگوں نے تان و تشنی کے تیر چلانے شروع کر دیے کہ مریم یہ تو نے کیا غضب کر دیا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں زانیہ اور بدکار تھی، یہ کیا کر دیا تو نے، کہاں سے یہ بچہ لے کر کے آئی؟ تو انہوں نے کہا اسی بچے سے ہی پوچھ لو۔ اللہ نے اس بچے کو گود میں قوت گویائی عطا کر دی، بچہ بول پڑتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہی ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی بات ہے جس کے اندر لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو زیب نہیں دیتا کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ اذا قضى امرا، اور اللہ کی ذات پاک ہے جب کسی معاملے کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کوئی اللہ بناتا ہے، ہاں اللہ فرماتے ہیں یہی سچائی ہے عیسیٰ ابن مریم کی کہ بغیر باپ کے ہم نے ان کو پیدا کیا، لیکن وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے اگر کوئی شخص یہ شہادت دیتا ہے ان اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق، اگر کوئی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو مریم میں ڈالا اور اس کی روح ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں مجھے میرے مقام سے اونچا نہ بڑھانا جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے اونچا بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، سو مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی جانو۔ اور ایک روایت میں فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ علیہا، جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا اسی مقام پہ رکھو۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور ان کی ماں سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، او عیسیٰ کیا تم نے اور تمہاری ماں مریم نے لوگوں سے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرنا؟ تو کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھے یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے؟ اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو ضرور جانتا، اس لیے کہ تو علام الغیوب ہے۔ تو اس کے اندر یہ درس ہے عیسیٰ ابن مریم کے واقعے کو۔ میرے بھائیوں، سورہ مریم
آپ پڑھیے، یہ وہ صورت ہے کہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر نے کھڑے ہو کر کے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی تھیں، جب مکے کے لوگ مسلمانوں کو وہاں پکڑنے گئے تھے، تو جتنے بھی پادری موجود تھے بادشاہ سمیت اتنا روئے کہ سب کی داڑھیاں بھیگ گئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ جو کلام اترا اور تمہارے نبی پہ جو کلام اترتا ہے، دونوں ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں، دونوں کے سورسز ایک ہی لگ رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے دونوں کلام آئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کے اندر پڑھنے میں جو نغمگی ہے، جو دلکشی ہے، اگر کوئی بڑھیا قاری کی تلاوت ہو تو آپ سورہ مریم کی تلاوت سن کے دیکھیے کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ سورہ مریم بالخصوص، ویسے تو پورا قرآن ہی الحمدللہ پورے قرآن میں نغمگی ہے، دلکشی ہے، لیکن سورہ مریم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہم لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے جتنے ہیں سب جہنم پہ وارد ہوں گے، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ یہاں مراد پل صراط ہے، پل صراط پر سے سب کو گزرنا پڑے گا، پل صراط پر سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ زیادہ مشہور یہی ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، لیکن اس کی کوئی صحیح سند سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے، اور بہت سے علماء نے، مورخین نے، مفسرین نے بہرحال اس بات کو نقل کیا ہے، لیکن سندیں صحیح نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جہنم کی پشت پر یہ ایک پل ہے، یہ کنفرم ہے۔ جہنم نیچے ہے اور اس کی پشت پر یہ کیا ہے؟ ایک پل ہے، اور اس پل پر سے مومنوں اور کافروں کو گزارا جائے گا۔ جو مومن ہوں گے وہ اپنے اعمال کے مطابق گزر جائیں گے، کوئی تیز رفتار ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتار اونٹ کی طرح گزرے گا، کوئی نارمل چال چل کے گزرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے گھسٹتے ہوئے پل صراط پار کر جائیں گے۔ اعمال کے بقدر میرے بھائیو وہاں روشنی ہوگی، کسی کی روشنی پہاڑ کی طرح ہوگی، کسی کی روشنی کھجور کے جھاڑ کی طرح ہوگی، سب سے ہلکی روشنی مومن کے انگوٹھے میں ہوگی۔ جب انگوٹھا جلے گا تو چلے گا، جب بجھے گا تو ٹھہر جائے گا۔ پھر بھی گرتے پڑتے پل صراط جو پار کر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور دونوں طرف بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، وہ کانٹے گزرنے والوں کی طرف جھپٹیں گے اس کو مارنے کے لیے۔ جو مومن ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا فناجن مسلمن، جو مومن جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے کانٹے ان کو نہیں لگیں گے، پل صراط پر سے وہ آسانی سے گزر جائیں گے، کوئی زخم کو بھی خروچ انہیں نہیں آئے گی۔ کچھ ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو گھسٹتے ہوئے پار کریں گے، کانٹے انہیں جھپٹیں گے، زخمی ہو جائیں گے، پھر بھی گزر جائیں گے۔ تو جو گزر گیا میرے بھائیو اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو کانٹے پکڑ لیں گے، پکڑ کے جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیں گے۔ کافر جو ہوں گے وہ تو پہلے ہی جہنم میں اوندھے منہ گر جائیں گے۔ کافروں کا تو کوئی کہنا نہیں، ان کے بارے میں معاملہ کنفرم ہے، کافر جو ہوں گے اوندھے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جو منافقین ہوں گے مومنوں کی روشنی میں وہ بھی پل صراط پار کرنے کی کوشش کریں گے،
کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا او مومنو رک جاؤ، تمہاری روشنی میں ہم بھی پار کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، اپنی روشنی وہیں تلاش کرو۔ مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، منافق پل صراط پار نہیں کر پائیں گے۔ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا میرے بھائیوں، انبیاء صالحین اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ آج تیری سلامتی ہو، اے اللہ آج تیری سلامتی ہو۔ تو اسی پل صراط کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، جو متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے ہم ان کو بچا لیں گے، اور جو ظالم ہوں گے اودے منہ اس کے اندر گر جائیں گے۔ ظالموں کو اللہ اودے منہ جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ پل صراط پر سے سلامتی سے گزرنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نازک موقع پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ پل صراط اللہ پار کرنے کے ہر مسلمان کو۔ یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں، مشقتیں ہو رہی ہیں، اتنی دیر تک لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، پیروں میں درد ہو رہا ہے پھر بھی کھڑے ہیں، میرے بھائیوں یہ مشقتیں اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط پہ آسانی سے گزار دے۔ تو اس کے لیے خصوصی ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں دیکھیں ایک بار پھر موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو اللہ نے پھر سے بیان کیا ہے۔ موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو اللہ نے، اس کے اندر ایک چیز مجھے بیان کرنی ہے۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ پہلے بھی کئی بار آیا ہے اور میں بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، لیکن جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ بہت بڑے جادوگر ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ جادوگروں کو ان کے سامنے لاتے ہیں، مقابلہ کروا دیتے ہیں۔ فرعون کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے جادوگر جیت جائیں گے۔ اس کے اندر ایک عبرت ہے۔ جب جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں، وہ سانپ کی شکل میں رسیاں رینگنے لگیں تو موسیٰ بھی ڈر گئے۔ انسان تھے، بشر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن بشر تھے۔ جیسے انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی آپ ڈر جاتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہو جاتے ہیں، کبھی غمی میں ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء بھی بشر ہی ہوتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو، جو کچھ انہوں نے تیار کیا ہے سب کو کھا جائے گا، نگل جائے گا۔ ان کی جو کرتب بازیاں ہیں سب کو یہ کھا جائے گا۔ اور لاٹھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی تو اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کرتب بازی کی ہے، کرتب تیار کیا ہے، یہ جادوگروں کا کرتب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں بھی جادوگر آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جادوگر میرے بھائیوں جادوگری کے فن سے واقف تھے، انہیں پتا تھا کہ موسیٰ کی لاٹھی ہمارے تمام سانپوں کو نگل گئی، یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے جادو سیکھا تھا، جادوگری کے فن سے وہ آشنا تھے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، اور کہنے لگے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ہم ایمان لے آئے۔
فرعون طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، کہتا ہے میری اجازت سے پہلے تم لوگ سجدے میں گر گئے، موسیٰ پہ ایمان لے آئے، ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد کرو گے، تمہارے ہاتھ پیر کو کٹوا دوں گا، تمہیں ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، کھجوروں کے تنوں پہ تمہاری لاشوں کو میں کھنچوا دوں گا، تختہ دار پہ چڑھا دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جادوگروں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ کہنے لگے کچھ بھی ہو کر لے، اب ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ اور میرے بھائیوں، ایمان کا کمال یہ ہے کہ جب رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، ایمان جب دل کے نہا خانے میں بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ایمان پھر نہیں نکل سکتا۔ کتنی مشقتیں اور اذیتیں مکے میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی اسلام کے لیے۔ حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف رسی میں باندھ دیتا تھا اور گھسیٹتے ہوئے لاتا تھا، مکے کے بچوں کے حوالے کر دیتا تھا، وہ رسی لے کر کے مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹتے پھرتے تھے۔ سخت گرمی کے زمانے میں ریت و بالو پہ لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن زبان پہ احداد ہوتا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت صہیب بن سنان، صہیب رومی جنہیں کہتے ہیں، اس قدر مکے میں انہیں ستایا جاتا کہ ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار، اس قدر ان کو ستایا جاتا، باندھ کر مارا جاتا تھا۔ سمیہ کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف ہوا، بدبخت نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جو پیچھے سے پار کر گیا۔ حضرت عمار اور یاسر کو ایک بار ستایا جا رہا تھا، نبی گزرتے ہیں، کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہاری ہماری ملاقات جنت میں ہوگی، صبر کرو دنیا میں۔ خباب ابن الارت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد فی بردۃ فی ظل الکعبہ، کعبے کے سائے میں اللہ کے رسول ایک چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول الا تستنصر لنا، الا تدعو اللہ لنا، اللہ سے دعا نہیں کریں گے آپ، اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ بہت ستارے مکہ والے اللہ سے دعا نہیں کریں گے۔ کائنات کے امام نے کہا او خباب، اتنے میں تم پریشان ہو گئے، ایمان لانے کی پاداش میں، ایمان کے جرم میں تم سے پہلے کے لوگوں کو گڑھے میں ڈال کر ان کے سر پہ آری سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت چھیل چھیل کر نکال دیے جاتے تھے، گوشت الگ کر دیتے تھے، ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے تھے۔ ایک زمانہ آئے گا اللہ اسلام کو غالب کرے گا، سنا سے حضرموت تک آدمی جائے گا، سوائے اللہ کے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اپنی بکریوں پہ آدمی بھیڑیے سے بھی نہیں ڈرے گا، بھیڑیے کا بھی خوف نہیں ہوگا، راستے اتنے پرامن ہو جائیں گے کہ کہاں صنعاء اور کہاں حضرموت آدمی جائے گا، سوائے اللہ کے کسی کا ڈر۔ ایک دن اسلام کو اللہ غالب کر کے رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی خاطر پہلے لوگوں کو کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ اصحاب الاخدود کو سورہ بروج آپ پڑھتے ہو، کچھ لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان لے آئے تھے، ان کا یہی جرم تھا بس۔ اس وقت کے بادشاہ نے کھڈا کھدوا دیا اور کھڈے میں آگ جلا دی تھی، اور سب کو اس جرم میں باری باری اس آگ کے اندر ڈالا جانا شروع کیا کہ اللہ کا انکار کرو۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے بدلہ اس لیے ان سے لیا تھا کہ وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لے آئے تھے۔ آگ میں جلنا انہوں نے گوارا کر لیا، سب آگ میں کودتے گئے، اب اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، مگر اللہ کے ساتھ کفر نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ
جو موسیٰ اور فرعون اور جادوگروں کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر عبرت ہے کہ جادوگر جب ایک بار ایمان لے آئے، فرعون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، دھمکیاں دے دے کے تھک گیا کہ پلٹ آؤ ورنہ یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی۔ بولے کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ پہ ایمان لے آئے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سولی پہ چڑھا دے، کیا کرے گا؟ ایک ہی جان تو ہے جسم میں، جان لے لے گا اور اس سے زیادہ۔ اور اسی فرعون کی بیوی آسیہ اس کے محل میں دیکھیے، وہ بھی ایمان لاتی ہے اور اس کو بھی اذیتیں دی جاتی ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، ہاتھوں کو کھوٹیوں سے باندھ دیا جاتا تھا اور بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، مگر وہ دعا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دینا، فرعون اور اس کے ظالم قوم سے اللہ ہمیں نجات دے دینا۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان میرے بھائیوں۔ تو آج بھی ایمان کی پاداش میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا جرم یہ ہے کہ بیچارے مسلمان ہیں بس۔ اسی لیے پوری دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کا قتل عام اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے ان کا۔ لیکن میرے بھائیوں، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں پہ مصائب آئے ہیں، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق بخشے۔ لاکھ مشکل حالات ہوں لیکن کبھی ہم اپنے دین، ایمان، عقیدے کا سودا نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بال بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ آمین و توفیق اللہ باللہ، وصلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔